ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ جویں عرش معلا آقا دا محلہ جویں عرش معلا جتھے آن فرشتے جتھے جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا دے نال رشتے جتھے آن فرشتے جتھے جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں رب لے گیا مینوں جدو شہر مدینے رب لے گیا مینوں جدو شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیواں میں زمزم کدی پڑھا نمازاں کدی پیواں میں زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتھوں تک میں دیواں نیازاں رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں
پر نور فضاواں پر نور فضاواں آئیاں ٹھنڈیاں مدینے دیاں، ذرا آپ بھی پڑھ لیں، آئیاں ٹھنڈیاں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں مدینے، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے، جتھوں لنگدا سی سونا حبیب خدا، جتھوں لنگدا سی سونا حبیب خدا، رون اج وی او تھاواں مدینے دیاں، رون اج وی او تھاواں، یہ گونج ختم کر، رون اج وی او تھاواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، کردا رہ تو دعاواں مدینے دیاں، کردا رہ تو دعاواں مدینے دیاں، کردا رہ تو دعاواں، اونوں جنت جاون دی راہ مل گئی، اونوں جنت جاون دی راہ مل گئی، جن تک لائیاں راواں مدینے دیاں، جن تک لائیاں راواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں، یاد آئیاں فضاواں مدینے، جد تک ساواں دے وچ ہے ساں حافظا، جد تک ساواں دے وچ ہے ساں حافظا، کردا رہ تو ثناواں مدینے دیاں، کردا رہ تو ثناواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں۔ یہ تو طیبہ کی اثر کا محبت ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اس کا شور نہیں ختم ہو رہا، یہ گونج پلٹ کے آ رہی ہے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس بھی عنوان سے ہو، جس بھی رنگ میں ہو، وہ محبوب کو جب یاد کیا جاتا ہے تو محب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یعنی ذکر محبوب جس انداز میں کیا جائے، جس رنگ میں کیا جائے اور جس عنوان سے کیا جائے، محب کو بڑا پیارا لگتا ہے، کیونکہ جس چیز کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو جاتی ہے، محب کو وہ چیز بھی پیاری لگتی ہے۔ محبوب کی نسبت جو ہے جب اللہ نے شہر مکہ سے کی تو عشاق کے لیے اور محبین کے لیے شہر مکہ بڑا پیارا تھا، مگر جیسے ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو ہے وہ شہر مدینہ سے ہوئی، اب عشاقان رسول کو شہر مدینہ تمام جہانوں سے پیارا لگتا ہے، تمام شہروں سے پیارا شہر مدینہ لگتا ہے، کیونکہ نسبت میرے مصطفیٰ کی مدینے سے ہو گئی، اور مدینے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی جو نسبت ہے وہ بڑی لازوال ہے، وہ لازوال نسبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکے میں رہے تو اللہ کو مکہ بڑا پیارا تھا، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آ گئے، مدینہ جب آپ کا مرکز بنا، جب آپ کی قیام گاہ بنا، تو اللہ کو شہر مدینہ تمام شہروں سے پیارا ہو گیا۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شہر مکہ کی قسم، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مولا اس کی قسم کیوں کھائی؟ اس کے اندر تیرا گھر ہے اس لیے قسم کھائی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، گھر بڑی شان والا ہے اس لیے قسم نہیں کھائی۔ مولا اس شہر کے اندر زمزم کا کنواں پایا جاتا ہے اس لیے قسم کھائی؟ فرمایا نہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی۔ مولا اس میں صفا مروہ ہیں جہاں تیری بندی ہاجرہ کے قدمین شریفین لگے ہیں اس لیے قسم کھائی؟ فرمایا نہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی۔ مولا اس شہر کے اندر تیرے نبیوں کا ٹھکانہ رہا، نبی آتے رہے، قیام کرتے رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اماجگاہ بنا، یہ دیگر نبیوں کی اماجگاہ بنا، اس لیے قسم کھائی؟ فرمایا نہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی۔ شان ابراہیم کی بھی بڑی بلند ہے، شان دوسرے نبیوں کی بھی بڑی بلند ہے، مولا کیوں قسم کھائی؟ فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ اس مکے کی گلیوں میں محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ محبوب خرامہ خرامہ جب مجھے چلتا دکھائی دیتا ہے تو میں محبوب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں محبوب شہر مکہ کی قسم کہ ان کی گلیوں میں تو مجھے چلتا نظر آتا ہے، شہر مکہ کی گلیوں میں تو چلتا نظر آتا ہے۔ اور ائمہ اکرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو لا ہے نا لفظ شروع پہ آیا، لا اگر نفی کے معنی میں آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہے محبوب میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، قسم میں نے کھائی تھی، اس وقت کھائی تھی جب تو مکے کی گلیوں میں چلتا نظر آتا تھا، اب نہیں قسم کھاتا۔ مولا کیوں نہیں کھاتا؟ فرمایا کہ اب میں شہر مدینہ کی قسم کھاتا ہوں کہ محبوب اب مدینے میں آ چکا ہے، محبوب اب مدینے میں آ چکا ہے۔ تو شہر مدینہ وہ ہے کہ جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے اور لازوال نسبت ہے۔ جب شہر مدینہ کا ذکر زبان پہ آتا ہے تو عشاقان رسول کی زبانوں سے صلی اللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، زبانوں پہ درود کا ورد جاری و ساری ہو جاتا ہے، زبانوں پہ سلام جاری و ساری ہو جاتا ہے کہ اس شہر مدینہ کا ذکر ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، جو بڑی شانوں والا ہے، جسے اللہ نے شفا ہی شفا بنا دیا ہے، جس کی خاک کو اللہ نے شفائے ابدی بنا دیا ہے کہ کوئی بھی مریض ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی پریشان ہو، شہر مدینہ کی خاک اٹھائے، اسے پانی میں ملا کے پی لے، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتا ہے۔
جب شہر مدینہ کا ذکر آتا ہے تو عشاقان رسول کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اس شہر کا ذکر ہو رہا ہے جس کی مصطفیٰ سے لازوال نسبت بن چکی ہے، اور وہ شہر کہ جس کے در و دیوار کو لمس مصطفیٰ سے فیض ملتا رہا، اسے مدینہ کہتے ہیں، اسے مدینہ کہتے ہیں۔ وہ شہر مدینہ کہ جس کی فضائیں آج بھی خوشبو مصطفیٰ سے معطر دکھائی دیتی ہیں۔ عشاق جب جاتے ہیں، محسوس کرنے والے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہی مدینے کی گلیاں ہیں جہاں مصطفیٰ کبھی چلا کرتے تھے، کبھی یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، کبھی صحابہ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب عشاق جاتے ہیں انہیں آج بھی خوشبو مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ شہر مدینہ جسے کبھی یثرب کہا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ آ گئے، اس شہر کو ہم نے بیماریوں سے پاک کر دیا۔ محبوب آپ نے دعا کی کہ مولا شہر یثرب سے بیماریوں کو دور کر کے اسے مولا طوبہ بنا دے، اسے خوشبوؤں سے معطر کر دے۔ اے محبوب تیری دعا کو درجہ قبولیت ملا، ہم نے اسے شہر طیبہ بنا دیا کہ اس کے جس سمت میں جاؤ تمہیں خوشبوئیں خوشبوئیں نصیب ہو جائیں گی۔ کہ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے، اللہ نے اس شہر کو دار الشفا بنا دیا، دار الامن بنا دیا۔ اس کے اطراف و اکناف میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس شہر مدینہ کے جو باسی ہیں اللہ کی رحمتیں ہر وقت چھما چھم ان پہ برستی رہتی ہیں۔ یہی وہ شہر امن ہے جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹی اور چار دانگے عالم میں اللہ نے اسلام کو نور علی نور کر دیا، اور اسی شہر مدینہ کے ذرے ذرے کو اللہ نے نور نبوت سے مالا مال کر دیا کہ اس شہر کا گوشہ گوشہ خوشبو رسول سے معطر نظر آتا ہے، کہ جس کی زیارت کے لیے اہل ایمان صبح و شام بے قرار رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں، کیونکہ شہر مدینہ کی محبت، شہر مدینہ کی محبت دراصل یہ محبت مصطفیٰ ہے، کہ محبوب علیہ السلام کی نسبت والی چیزوں سے محبت حقیقت میں محبت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح محبت مصطفیٰ کے بغیر ایمان نہیں بچتا، ایمان تباہ ہو جاتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اسی طرح محبت مدینہ اگر دل سے نکل گئی تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یعنی ایمان کی بقا محبت مصطفیٰ میں ہے، اور محبت مصطفیٰ کی بقا محبت مدینہ میں ہے، کہ اس شہر سے محبت کریں جو محبوب کا محبوب شہر بن چکا ہے۔ محب کو چاہیے کہ اس شہر سے محبت کرے کہ جو محبوب کا محبوب شہر بن چکا ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو نے مجھے شہر مکہ سے ہجرت کا حکم دیا، اے مولا یہ شہر مجھے محبوب ہے، مکہ مجھے محبوب ہے، مولا اب مجھے وہ شہر عطا فرما جو تیرا محبوب شہر ہے۔ شہر مکہ آقا علیہ السلام کا محبوب شہر ہے۔ جب شہر مکہ کو خیر بات کہہ رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف آپ نے نگاہیں اٹھائی اور خانہ کعبہ سے خطاب کیا، ہے شہر مکہ اے خانہ کعبہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میرا بچپن تیرے پاس گزرا، تو مجھے ساری دنیا سے محبوب شہر بن چکا ہے، مگر تیرے باسیوں نے یہاں رہنا دشوار کر دیا ہے۔ ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا تیرے حکم پہ شہر مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اب وہ شہر مجھے عطا فرما جو تیرا محبوب شہر ہے۔ تو اللہ نے آقا علیہ السلام کو شہر مدینہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے بستی میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایسے خطے پہ جانے کا حکم دیا ہے جو تمام بستیوں پر حاوی بستی ہے، اور اللہ نے اس بستی کو تمام بستیوں سے افضل بنا دیا ہے۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں مگر اللہ نے اسے مدینہ المنورہ بنا دیا ہے۔
نور والا شہر بنا دیا ہے، اللہ نے اسے خوشبوؤں والا شہر بنا دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، مسلم شریف کی روایت مبارکہ ہے، عرض کی کہ اے میرے پروردگار ہمارے لیے مدینے میں برکتیں عطا فرما دے، مولا مدینے کے پھلوں میں برکتیں دے دے، مدینے کے پیمانوں میں برکتیں دے دے، اور ایک برکت کے ساتھ ساتھ دو برکتوں کو جمع کر دے۔ عرض کی کہ مولا تیرے ابراہیم نے، تیرے خلیل نے مکہ کو حرم بنایا، تیرا محمد مدینہ کو حرم بناتا ہے، اب مدینہ کو مکہ سے 2 گنا زیادہ برکتیں عطا فرما دے، مدینہ کو مکہ سے 2 گنا زیادہ برکتیں عطا فرما دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر مدینہ سے دور جاتے، سفر کے لیے جاتے، مکہ مکرمہ میں جاتے یا کسی اور جگہ پہ جاتے، جب آپ مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہوتے، جیسے ہی شہر مدینہ کے قریب پہنچتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو اور تیز دوڑاتے۔ مدینہ کی جب فضائیں، ہوائیں آپ کو محسوس ہوتی، آپ فرماتے کہ یہ ہوائیں کتنی پیاری ہیں، اللہ نے ان ہواؤں میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ شہر مدینہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ بڑی جلدی کے ساتھ دوسرے شہروں کو چھوڑ کے شہر مدینہ میں قیام پذیر ہو جاتے تھے، اور جب مدینہ کے قریب آتے تو دعا کرتے، اے میرے پروردگار مدینہ منورہ کو ہمارے لیے سکون کا اور رزق حسنہ کا مرکز بنا دے، مولا یہاں سکون بھی عطا فرما دے، تو نے اس کی فضاؤں کو معطر کر دیا، اس کی ہواؤں کو معطر کر دیا، مولا اب اس مدینہ شہر کو ہمارے لیے سکون کا اور رزق حسنہ کا مرکز بنا دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر مدینہ کی طرف واپس لوٹتے تو اپنی چادر مبارکہ کو ہٹاتے، اپنے جسم سے چادر ہٹاتے اور فرماتے ھذا ارواح طیبہ، اے میرے صحابہ دیکھو مدینہ کی ہوا کتنی اچھی محسوس ہوتی ہے، مدینہ کی ہوا کتنی اچھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتاتے اور صحابہ کو کہتے، صحابہ مجھے بڑی پیاری ہوا لگتی ہے، ہوائے طیبہ، فضائے طیبہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اے میرے صحابہ تم بھی ذرا محسوس کرو، تمہیں بھی بڑی پیاری محسوس ہوگی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کا ذکر ہو تو پھر عاشق کیا کہتے ہیں کہ آئیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے دیاں، آپ بھی ذرا کہہ دیں آئیاں ٹھنڈیاں ہواں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے، آئیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے، یاد آئیاں فضاواں مدینے، تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، کردا رہ تو دعاواں مدینے، کردا رہ تو دعاواں مدینے دیاں، کردا رہ تو دعاواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں۔ صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المدینۃ خیر من مکہ، کہ لوگو اللہ نے شہر مدینہ کو مکہ سے بھی افضل بنا دیا ہے، شہر مدینہ کو مکہ سے بھی افضل بنا دیا ہے۔ اب محدثین اور ائمہ کرام فرماتے ہیں مکہ کی بڑی شان ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے،
وہاں طواف کعبہ کیا جاتا ہے، آب زمزم وہاں پہ ہے، صفا مروہ وہاں پہ ہے، حج وہاں پہ ادا کیا جاتا ہے۔ مگر یہ جو مکہ کو عظمت، شان، بلندی ملی، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ جب تک محمد مکے میں تھے مکہ افضل تھا، شان والا تھا۔ جب محمد مدینے میں آگے اللہ نے مدینے کو افضل بنا دیا ہے، مدینے کو افضل بنا دیا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ لوگوں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ کہ وہ قبر مصطفیٰ، وہ روضہ مصطفیٰ، وہ آقا علیہ السلام کی قیام گاہ، آپ کی عماج گاہ، جو کائنات کے اندر افضل ترین جگہ ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے درمیان اس بات پہ قطعاً کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بات کیا ہے کہ کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اندر، زمین کے خطے کے اندر، تمام خطوں میں سے، تمام حصوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین حصہ وہ ہے جہاں مصطفیٰ قیام پذیر ہو چکے ہیں، جہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی پوری کائنات کے اندر اس ٹکڑے سے بڑھ کے، اس زمین کے حصے سے بڑھ کے افضل کوئی حصہ نہیں جہاں مصطفیٰ قیام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر جنت دیکھنی ہے، دنیا میں چل پھر کے جنت دیکھنی ہے، تو آؤ میرا شہر مدینہ دیکھ لو۔ اللہ نے اسے جنت بنا دیا ہے۔ میرے روضہ پاک کو، میرے در دولت سے لے کے روضہ پاک تک، ممبر مبارکہ تک، روضہ مبارک سے ممبر مبارکہ تک، یہ سارے کا سارا ٹکڑا اللہ نے اسے زمین پہ جنت بنا دیا ہے، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کا معنی ہے کہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا، کہ قدمین شریفین مصطفیٰ کی یہ برکت ہے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدمین شریفین لگ گئے، ان بار بار قدمین شریفین لگنے کی وجہ سے اللہ نے سارے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال ہر جگہ پہ جا سکے گا، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر میرا روضہ پاک، میرا شہر مدینہ، اللہ نے اسے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ دجال مدینہ کی طرف نہیں آئے گا۔ اور ایمان جب ہر جگہ پہ خطرہ محسوس کرے گا، ایمان کو جب کبھی کہیں بھی اماجگاہ نہیں ملے گی، کہیں ایمان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا، جس طرح سانپ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے، شکاری سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا بل میں سوراخ میں گھس جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے شہر مدینہ کی عظمت یہ ہے کہ جب ایمان کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، ایمان سمٹتا سمٹا قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا۔ ایمان کو بھی پناہ قرب قیامت میں مدینہ میں جا کے ملے گی۔ قرب قیامت میں ایمان کا ٹھکانہ بھی شہر مدینہ بنایا گیا ہے، شہر مدینہ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ لوگوں میرے در دولت سے لے کے میرے منبر تک سارے کا سارا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جب عاشق اس شہر کو چھوڑ کے آتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ایک بار دیکھا ہوتا ہے پھر کیا التجا کرتے ہیں کہ الہی پھر دکھا دے مدینہ۔ وہ کیسی بستی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو تڑپتے ہیں، وہ تو بے قرار ہوتے ہیں، کاش اللہ ہمیں زندگی میں ایک بار دکھا دے۔ اور جو دیکھ لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مولا ایک بار پھر دکھا دے، مولا ایک بار پھر دکھا دے۔ اس شاخ جو ہیں ان کا مرکز و محور اللہ نے مدینہ بنا دیا۔ عبادت کا مرکز شہر مکہ ہے، عبادت کا مرکز شہر مکہ ہے، اور ادب کا، محبت کا، عشق کا مرکز اللہ نے شہر مدینہ کو بنا دیا ہے، شہر مدینہ کو بنا دیا ہے۔ عادل بھائی جب عاشق آتے ہیں تو پھر جب لوٹ کے آتے ہیں
وہ کیا کہتے ہیں کہ درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ اور ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی جی کو حال دل اپنا سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہ کر وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، ویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو۔ حضرات گرامی، سچی طلب ہو، تڑپ ہو، بے قراری ہو، پھر مصطفیٰ اسے بلا ہی لیتے ہیں، اس پہ کرم کر ہی دیتے ہیں، اس پہ مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو ہی جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ طلب سچی ہو۔ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے۔ جب دیوانہ رو رو کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، پھر آقا کرم کر ہی دیتے ہیں۔ ویسے کرنے بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد۔
مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر ہو سکے تو مدینے میں مرنا، جو مدینے میں مرے گا اللہ نے اس کے لیے میری شفاعت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اور فرمایا کہ مدینہ جو ہے یہاں جو آ جاتا ہے شہر مدینہ اس کے گناہوں کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے، ایسے گناہوں کو دھو دیتا ہے جیسے لوہے چاندی سونے کے زنگ کو اتارنے کے لیے اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، لوہے کا سونے کا چاندی کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح جو شہر مدینہ میں آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا خاک مدینہ میں رکھ دی ہے، یہاں تک کہ جو کوڑ کا مریض بھی ہو اسے خاک مدینہ پلا دو اللہ اس کے مرض کو دور کر دے گا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام آپ مدینہ پاک میں آئے، کسی دوسرے شہر میں گئے تھے، لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بخار میں مبتلا ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کی خاک لو، مدینہ کی خاک لے کے اسے پانی کے اندر حل کر کے اسے پی بھی لو، اپنے وجود پہ چھڑک بھی دو، اللہ بیماری کو دور کر دے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ جسے جسے بخار تھا، جسے جسے بیماری تھی، اس نے خاک مدینہ کو پانی میں حل کر کے پیا، اللہ نے بیماری دور کر دی۔ اور شہر مدینہ کے اندر ایک وہ پہاڑ بھی ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، یہ بھی شہر مدینہ کی ایک بڑی یادگار ہے، جہاں پہ آقا علیہ السلام کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کے غمخوار، آپ کے عظیم چچا حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی، تو آپ کا بھی مزار پاک وہاں پہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو جبل احد ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ جو جبل احد یہ بھی مدینہ پاک میں ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر کریں مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، مدینے کے در و دیوار کا ذکر کریں مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے روضہ مبارک کا ذکر کریں، پھر عاشقوں کی تسکین کا، سکون کا اور عاشقوں کے قرار کا جو سب سے بڑا مرکز و محور ہے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، کہ جب دور سے نظر پڑتی ہے عاشق کی عید ہو جاتی ہے، عاشق کی عید ہو جاتی ہے کہ مدینہ سے محبت، روضہ پاک سے محبت، گنبد خضرا سے محبت، حقیقت میں یہ محبت مصطفیٰ ہے، حقیقت میں یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور کی نسبتوں سے جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے، جیسے جیسے عشق بڑھتا ہے، ویسے ویسے حضور کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر یہ محبت ایک ایسے مقام پہ چلی جاتی ہے کہ یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں انہیں اہل زیارت بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کبھی عالم بیداری میں زیارت کرواتے ہیں، کبھی خواب میں زیارت کرواتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی زیارت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اہل محبت بن جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کے عاشق بن جاتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام کو جاری رکھتے ہیں، کبھی شہر مدینہ کا ذکر کر کے لطف اٹھاتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کی اس کی جو رنگت ہے، جو اس کی سبز رنگ ہے، اس رنگ کا ذکر کر کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، کبھی روضہ رسول کا ذکر کر کے، کبھی ریاض الجنہ کا ذکر کر کے، کبھی شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا ذکر کر کے، کبھی شہر مدینہ کے فقیروں کا ذکر کر کے۔ وہ جو قبلہ ظہوری صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو پڑے جاتے ہیں روز و شب تیرے در و دیوار پہ پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام۔
یہ محبت کے رنگ ہیں، یہ محبت کے رنگ ہیں۔ یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہمیں شہر مدینہ دکھا دے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی بلدی رسول اللہ، کہ مولا ہمیں رسول اللہ کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما دے، یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے، صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ مدینے سے بڑا پیار کرتے تھے، مدینہ کے در و دیوار سے پیار کرتے تھے، مدینہ کے کانٹوں کو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کانٹے تو شہر مدینہ کا کانٹا ہے، میرے پاؤں میں کیوں چبھا ہے، میرے دل کے اندر چبھ، تیری جگہ اللہ نے یہاں رکھی ہے، تیری جگہ اللہ نے یہاں رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لازار، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار۔ اور بڑا ایمان افروز شعر ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار، کہ بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ بھی ذرا کہیں بن کر فقیر جاؤ، ذرا بلند آواز سے کہیں بن کر فقیر جاؤ، اور دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد پاؤ۔ یہ میری آپ کی بات نہیں، اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ بن کر فقیر جاؤ اور دل کی مراد پاؤ، دل کی مراد پاؤ، اور جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے کہ ایک تم بھی گھر بناؤ، ایک تم بھی گھر بناؤ، اور آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور، لیکن آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور، لیکن دل اپنا رہ گیا ہے، دل اپنا رہ گیا ہے۔ ارے کیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا، کیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا، خاک شفا لگاؤ، خاک شفا لگاؤ، اور ایسا کریم تم کو نہ پھر ملے گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کریم اتنا بڑا بنا دیا، سخی اتنا بڑا بنا دیا، رحمت تو بنایا ہی بنایا ہے، سراپا رحمت بنایا، ایسا کریم بنایا، ایسا سخی بنایا کہ ایسا کریم تم کو نہ پھر ملے گا۔ ارے بیٹھے رہو گداؤ، بیٹھے رہو گداؤ، بیٹھے رہو گداؤ، مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی کہ تربت میری بناؤ۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی بلدی رسول اللہ، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، سب کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در دولت کی بعد حاضری عطا فرمائے۔